بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اگر آپ نے کبھی، یقیناً آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا قرآن حکیم، اور سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اٹھائی ہے۔ مثال کے طور پہ زندگی کی، موت کی، صحت کی، بیماری کی، رزق کی، عزت کی، ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اٹھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو کورسپونڈنگ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا وہ یہ کہ تم چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو مجھے نہ مانو۔ یعنی کہ جتنی بھی فکر کرنے والی ہماری زندگی میں لمحات ہوتے ہیں، یا ہماری زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری فرسٹریشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری اٹھائی۔ لیکن اس کے باوجود اگر دوسری طرف دیکھیے تو احادیث کا تو اس پہ منبع بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ اس پہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایک یہودن عورت جو ہے اس نے جادو کیا، اور اس کے بعد وہ جب موذتین اترے تو اس کے بعد فرشتوں نے جا کے وہ پڑھنا کا جو عمل تھا اس کو عمل کے طور پہ، میں اس کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، عمل کے طور پہ یعنی کہ ہر گرہ کو kھولتے ہوئے اس کو پڑھا۔ اب اس کا ہر گرہ کو کھولنا کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہر گرہ پہ پڑھنا چاہیے، کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ کہیں ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لٹریچر ہوتا ہے مذہب کا، مذہب کی مین سٹریم سے جو سائیڈ لائنز نکلتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث جو ہے وہ مذہب کا ایک بنیادی حصہ ہے، لیکن تفسیر جو ہے وہ اس کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جو کوئی بھی شخص اپنی عقل اور اپنے شعور سے کرتا ہے۔ سو مین سٹریم کے اندر قرآن حکیم آتا ہے، حدیث آتی ہے، پھر اس کا لٹریچر یعنی کہ اس کا ادب، یہ ادب با ادب ہونے والا ادب نہیں، ادبیات کا جو ادب ہے یہ کریٹ ہوتا ہے مذہب کا۔ اس میں سے ایک ادب جو کریٹ ہوتا ہے وہ روحانیات کا بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ظاہر ہے ڈائریکٹ مین سٹریم میں بھی لیتے ہیں، آپ جیسے دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے احباب جو ہیں وہ اس کو مذہب کا ایک حصہ تو سمجھتے ہیں لیکن مین سٹریم سے ہٹ کے سمجھتے ہیں، لیکن مذہب کا بہرحال یہ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ اب ہماری ماؤں بہنوں کو بہت سا، ماؤں بہنوں کے علاوہ بھی ہمارے بھائیوں کو بھی بہت سا جو مسئلہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ جو پوچھتے ہیں، اور ٹیلی فون کالز جو کرتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، ان کا یہ گمان ہوتا ہے، میں اس کو گمان کو بدگمان نہیں کہہ رہا، گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندش ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم نے بڑی محنت کی، وہ تمام ذرائع استعمال کیے جس سے کہ منطقی طور پہ، دنیاوی طور پہ چیز کو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندش ہے۔ عین ممکن ہے یہ گمان ٹھیک ہو، عین ممکن ہے یہ گمان ٹھیک نہ ہو۔ اس گمان کی تصدیق کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مصدق شاہ صاحب ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فرق شاہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب ہمارے ساتھ علامہ محمود احمد چشتی صاحب ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضور پہلے آپ اجازت دیں تو شاہ صاحب سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ۔ شاہ صاحب، یہ بندش جس کو کہتے ہیں کہ ہو گئی، یہ بندش بنیادی طور پہ ہے کیا چیز؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ بندش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندش جو ہے یہ ہر کام کی بندش ہو جاتی ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ بند کرنا، کسی کو روک دینا، روک دیتے ہیں؟ روک دینا۔ اچھا، یعنی کہ بہتا پانی رک سکتا ہے؟ بہتا پانی رک سکتا ہے، بہتا پانی رک سکتا ہے؟ بالکل بہتا پانی رک سکتا میں ہے، نے تو مثال دی تھی، آپ نے کہا ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بہتا پانی رک سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے جی۔ اچھا، کسی چلتے کام کو روکنا، کسی چلتے کام کو روکنا، کوئی ایسی چیز کہ اگر کام شروع ہی نہ بھی ہوا ہو اور اس کو بھی روک دیں کہ ہو ہی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہے، ہوتا ہے، بندش ہے یہ؟ بالکل ہے، یہ بندش ہے۔ یہ ہو جاتی ہے یا کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، کرنی پڑتی ہے، ہوتی خود بخود نہیں ہوتی؟ خود بھی نہیں ہوتی، کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی طرف سے نہ ہو، اس کے مقدر علیحدہ بات ہے۔ ہاں، جلنے والے، حسد کرنے والے بہت ہیں، وہ کام کرتے ہیں یہ۔ اچھا، یہ حسد سے ہوتی ہے یا عمل سے ہوتی ہے؟ کوئی عمل کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، عمل سے ہوتی ہے، حسد سے نہیں ہوتی۔ حسد تو ویسے ہی کھا جاتا ہے، ہاں، وہ تو آ گئے۔ وہ آگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا چیز ہے یہ بندش؟ کیا چیز ہے آپ کے خیال میں؟ بند کر دینے سے مراد ہے اس کی، روک دینا مراد ہے اس سے، لیکن یہ کس زمرے میں استعمال ہوتی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ کہتا ہے کہ تم تک جو اچھائی پہنچتی ہے وہ میری وجہ سے ہے، ٹھیک، میری طرف سے ہے،
لیکن تم تک جو برائی یا مشکل پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کرنا، اپنے پہ جبر کرنا، اپنے پہ خود حرام لکھا. جی حدیث قدسی. ہماری اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں روزمرہ زندگی میں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ ہونے والے کام رک جاتے ہیں یا کچھ کام چلتے چلتے رک جاتے ہیں. اپنی کوتاہیاں اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں ذاتی اچھا. طور پہ. اس کی وجہ سے ہاں جی، اس کی آپ کے وجہ سے. خیال میں یہ کوئی منتر نہیں ہے یا یہ کوئی نہیں، منتر کیا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے. ریئرلی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں فیملی میں کچھ لوگ بہت جیلس ہوتے ہیں، بھئی یہ بڑا گروم کر رہے ہیں، فائنینشلی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کی لائف میں، اچھا تو وہ رزق کی بندش کا عمل کر دیا، ٹھیک ہے، یا بیماری بہت زیادہ ڈال دی کہ ان کا فائنینشیل بجٹ ڈسٹرب ہو، گھریلو حالات خراب ہو، اس طرح بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں جی یہ جو عمل ہے یہ عمل کیا جاتا ہے. جی بالکل کیا جاتا ہے. جادو میں آتا ہے یہ، جادو کے زمرے میں آتا ہے یہ عمل جادو کے بندش کا، زمرے میں آتا یہ جادو سے کیا جاتا چشتی ہے. صاحب آپ کیا فرمائیں گے، بندش کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی چیز کو باندھنا، روکنا، اس کی عمل سے، ٹونے سے، یا کسی ایسے منتر سے یا ایسی چیز سے کوشش کرنا جو کہ کسی کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر سکے، وہ بندش کی ایک قسم ہے. اور کیا قسم ہے اس کی؟ اس روک کی دینا، کسی کے الگ کام الگ کو روک اقسام. دینا، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے اس کی نوکری کو روک دینا. جی جی جی. تمام حادثات جو ہیں نا وہ ہماری غلطی سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی حادثات دوسروں کی غلطیوں سے بھی ہو جاتے ہیں، جسے ہم سادہ زندگی میں بندش کہہ سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ نے بڑا دلچسپ جملہ کہا، اس کا کیا مراد ہے؟ مطلب میری غلطی سے آپ کو کیسے نقصان ہوگا؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کام کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور کوئی چلتا چلتا جائے، ایک چھوٹی سی، اس میں جادو نہیں ہے، اس میں ٹونا ہے اور چھوٹا سا عمل ہے. 2 قبرستانوں کی مٹی اٹھائے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے عملیات کی، اٹھائے، اس پہ کچھ چند کلمات پڑھ کے پھینک دے، بندش ہو گئی. ٹھیک کیا ہے، مطلب؟ وہ لوگ چل نہیں وہاں پہ سکے آنا گا؟ پسند نہیں کریں گے، لوگوں کے دل وہاں سے، بلکہ اس سے بھی آگے چلیں. حیات الحیوان الکبریٰ علامہ دمیری نے لکھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ایک حدود ہوتا ہے، اس کا لیفٹ ونگ جو ہوتا ہے نا، جسے بایاں پر کہتے ہیں، اس سے کسی کے گھر کے سامنے سے جھاڑو دے دیا جائے نا، تو اس کے جو مکین ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس گھر کے لوگوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ بندش کی ایک چھوٹی سی قسم ہے. اس پہ کوئی منتر نہیں پڑھا گیا، اس پہ کوئی علم نہیں کیا گیا، لیکن یہ بندش ہے اور ایک عام ٹونے اور عمل سے ہوئی ہے. اب اس کے آگے کی جو اصناف ہیں وہ الگ الگ طریقوں سے بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی، اس میں بندش جب ہوتی ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بندش ہے؟ یہ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ یہ میری اپنے اعمال ہیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، میں نے کہیں اپلائی کیا یا میں نے کہیں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، میں نے ایگزام دیا، میں پاس اپنی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری نالائکی کی وجہ سے کام نہیں ہوا، یا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پہ یہ بندش ہے؟ کوئی طریقہ ہے پتہ کرنے کا؟ جی ہمارے جو عملیات میں ہے، ہمارا حساب ہے، ہم حساب کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے اس پہ بندش ہے. حساب سے مطلب ذائچہ جیسا ہم بناتے ہیں، ہاں جی، اس سے پتہ چل اس جاتا میں ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بندش ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے. اچھا، جس پہ بندش ہے جی اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ بندش ہے؟ اس کو کسی نے بتایا ہوگا، اس کو شک پڑے گا کہ شاہ صاحب کے پاس جانا ہے تو جائے گا شک نا؟ پڑے گا اسے، یا کسی نے بتایا ہوگا. یعنی کہ ہے مارکیٹنگ ہی. ماں ہے مارکیٹنگ ہی. ٹھیک ہو گیا. مطلب کوئی کسی کو بتائے، کوئی بتائے کہ شاہ صاحب یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، جی جی یہاں قبرستان کی مٹی بھی قریب ملتی ہے، تو اس کا کام نہیں ہو رہا، وہ نالائق ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی سپلی آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں مار رہا نا، میں نالائق ہوں. تو شاہ جی وہ جب ہے ہی نالائق جی جی، تو پھر بندش آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اس سے کیا لیکن یہ فرق پڑتا ہمارے ہے؟ سامنے پہ نہیں آئے گا نا. وہ نالائق ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمارے حساب میں نہیں آئے گا. وہ ایک ہی بندش ہے، بندش نہیں آئے گی. بندش نہیں اس میں آئے گی. اچھا، بندش اسی کی آئے گی جس پہ بندش ہوگی. اچھا، یہ جو بندش ڈھونڈنے کا عمل ہے جی، یہ جائز چیز ہوتی ہے یا کوئی ناجائز چیز ہے یا نیوٹرل چیز؟ نہیں، ڈھونڈنے کے لیے تو جائز ہے. کسی کا اگر رزق بند ہے جی. یا کسی کا رشتہ بندھا ہوا ہے، رشتہ بھی بندھا جا سکتا؟ بن جاتا. جی کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ جیسے ہو ہی نہیں رہا رشتہ، پھر دیکھیں باندھا بھی ہو میری بات سکتا ہے. سنیں، ابھی چیسی صاحب نے ایک بات فرمائی، ہاں فلاں پار لے لے. ہاں میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، کالی بلی کا ہاں. مادہ ہو، ایک مونچھ کا بال لے لے. مونچھ کا بال مونچھ کا کالی، بال، پہلے کالی بلی ڈھونڈے، جی جی، پھر اس کی مونچھ تک رسائی حاصل کریں، دیکھیں پھر اس کو نکالیں. کام کرنا نا جی، کام کرنا نا. شاہ جی یہ تو نہ کرنا یہ گلنا ہوئی نا. نہیں جی نہیں، بلی کی مونچھ کا بال کون نکالے گا؟ حقیقت ہے، مری ہوئی کا نکال سکتے ہیں. نہیں مریض کا نہیں، زندہ کا. خود پکڑنا مشکل ہے، وہ جس کو پکڑے وہ مر جاتا ہے. بلی تو عام مل جاتی حدود پکڑی جا سکتی ہے. ہے، ہاں جی، خود پکڑنا مشکل ہے. لیکن ہے یہ اس طرح سے پر کے یہ ساتھ. عمل ہے، علامہ دمیری نے کتاب میں لکھا ہے یہ عمل.
اچھا یہ سارے لوگ جو عمل کرتے ہیں اس سے جو مقدر ہے وہ رک جاتا ہے؟ نہیں مقدر نہیں رکتا، مقدر نہیں رکتا، تو پھر عمل کیا ہوا شاہ جی؟ نہیں مقدر نہیں رکتا، ہاں مقدر اس نے لکھا ہوا ہے، مقدر نہیں رک سکتا، رزق نہیں رک سکتا۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بندش بھی مقدر میں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، قسمت اور تقدیر دو چیزیں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے، تو مولا علی نے علیہ السلام نے اسے کہا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک پاؤں اٹھایا، انہوں نے کہا یہ تمہاری قسمت ہے، انہوں نے کہا اب دوسرا اٹھاؤ، انہوں نے کہا نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا، بے بس ہوں، انہوں نے کہا یہ تمہاری تقدیر ہے۔ جہاں تک سوال آتا ہے بندش کا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ انالیسس کریں کہ ہاں بھی یہ مکمل تعلیم یافتہ ہے، اس کی ڈگریاں کوالیفیکیشن سب کچھ ٹھیک ہے، اتنی کمپنیز میں جا چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، آخری انٹرویو میں جا کے رہ جاتا ہے۔ اب یہ بندش میں ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گلی میں سفر کرتا ہے، اینڈ پہ جاتے پتہ چلتا ہے گلی بند ہے، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے، گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہے، ماں باپ جو آج کل ایک ٹرینڈ ہے اچھا جہیز بھی دینے کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ لڑکی کو رشتہ نہیں مل رہا۔ تو یہ شاہ جی بندش جو کی علامت خوبصورت ہے نہیں ہے شادی تو ان کی بھی ہو جاتی، جی، جو خوبصورت نہیں ہو ہے جاتی ہے۔ comparatively، میں تو بندش شادی کا تو آپ ان کو کی بھی ہو جاتی سینیریو بتا رہا ہوں نا کہ بندش کا سینیریو انسان ایسے ڈائگنوز کرتا ہے، خود ہی لوگ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہے، یہ کسی نے کوئی چیز بلاک کی ہوئی ہے میری، کہ یہ سب کچھ کرنے کے تالے کا ایک عمل ہوتا ہے، تالے والا عملوں عمل پہ کر بعد کے میں وہ آتے ہیں، پانی میں عملوں پھینک پہ دیتے آتے ہیں۔ تو ہیں۔ چشتی صاحب مثال دے رہا ہوں یہ بالکل بات کہ جیسے ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں، میں جہیز بھی دے سکتا ہوں بیٹی کو، میں اس کے لیے سہولتیں اور بھی کر سکتا ہوں، داماد بھی اچھا تلاش کرنے کی یا داماد کو بھی سپورٹ کرنے کی صلاحیت ہے، پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس میں اپنی قباحت سمجھوں گا یا بندش سمجھوں گا، یا شک کرنے کی گنجائش کس وقت شروع ہو جائے گی کہ اب شک ہے؟ کرنے کی گنجائش پہلے پیچھے ایک تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، وہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس ضرور کروں گا۔ شک کرنے کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے، لیکن جب صرف رشتہ کرنا درکار ہونا تو ساری بندشوں کے باوجود رشتہ ہو جاتا ہے، اگر صرف رشتہ ہی درکار ہو۔ لیکن اگر رشتے میں ایک منٹ سن لیجیے، جی اگر رشتے میں آپ برانڈ چاہتے ہیں، اسٹیٹس چاہتے ہیں، لگژری چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق رشتہ چاہتے ہیں، پھر بندشیں آپ کے بہت پیچھا بھی کریں گی۔ یہ ہم نے رشتہ کرانے والیوں کی ذہنیت کی بات کی ہے کہ رشتہ تو ہو جائے گا لیکن آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا، تو بات یہ ہے نا، دیکھیں اب تو ہو ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسی ہماری بچیاں ہوتی ہیں جن کے رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ سن لیں، کوالٹیز ساری پوری ہوتی ہیں، ہاں، لیکن کسی عمل کی وجہ سے رکی ہوئی بندش جو ہوتی ہے وہ عملیاتی بندش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی خواہش کی وجہ سے، میں یہ کیسے سکتا ہوں کہ یہ بندش ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اب یہ سوال آپ نے کام کر لیا، آپ شاید سے کیا فرما شکریہ رہے آپ تھے کا کہ جی کوئی نالائق ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، ایسی بات نہیں ہوتی حضور۔ بندش کا کسی شخص کو بذات خود کبھی بھی علم نہیں ہوتا۔ سارے پاکستان کو پتہ ہے کام نہیں ہوتا تو بندش ہے؟ نہیں، یہ ان کی اپنی جو ہے نا اسیسمنٹ ہے، اپنا ان کا اپنا اندازہ گمان ہے، ہے۔ لیکن جادو اور بندش جو ہے نا کوئی دوسرا شخص اپنے فہم سے، شعور سے اور اپنے علم سے بتا سکتا ہے۔ آپ کی اتنی شدید گفتگو کے بعد وقفہ لے سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ، بھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تمام جو گفتگو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری پہ ہے، اور آپ کی اختلاف جو ہے، آپ کی رائے کا اختلاف جو ہے وہ بالکل سر آنکھوں پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ علمی گفتگو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے تجربے میں یہ بات آتی ہو، کسی کے فہم میں آتی ہو، کسی کے فہم میں نہ آتی ہو۔ اس لیے جو چیز میرے فہم میں نہیں آتی، میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ قطعی طور پہ غلط ہیں، یا میں کہوں کہ آپ قطعی طور پہ صحیح ہیں کیونکہ آپ میرے خیال کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضور اقدس، اگر ڈاکٹر صاحب یہ بات میں چشتی صاحب کی جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ یوں کرنا جو ہے وہ درست ہے، جانا اور پھر یہ کرنا، اور حضرت علی کرم اللہ کو، یہ میں نے پہلے نہیں ویسے سنا ہوا کہ حضرت علی بھی ساتھ گئے تھے، یہ میں نے نہیں سنا ہوا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس آنا تو یہ تو ایک سنت ہو جائے گی کہ میرے پہ بندش ہے، میں آپ کے پاس جاؤں یا کہیں بھی جاؤں اور اس بندش کو انڈو کروں، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ دیکھیں، اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، ہر انسان ہر چیز میں ہر فن مولا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک چشتی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا، جو میں نے پڑھا اس میں یہ پڑھا کہ مولا علی خود گئے تھے، اس کنویں میں اترے تھے اور سارا کچھ نکالا تھا، اکیلے گئے تھے، میں نے ساتھ جانے کا نہیں پڑھا ہوا۔ دوسرا ایک اور اس طرح کا ایک واقعہ امام سجاد علیہ السلام کے دور کا ہے کہ ان کے پاس ایک خادم تھا ابو خالد کابلی،
اس نے کہا سرکار میں چھٹی جانا چاہتا ہوں, فیملی کی یاد آ رہی ہے. سرکار نے کہا آج نہیں کل چلے جانا, شام سے ایک تاجر آ رہا ہے, اس کی بیٹی کو یہ مرگی ہوتی ہے, تو اس کا تم نے علاج کرنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے. اب وہ آیا مسافر خانے میں گیا, ابو خالد کابلی اس نے ڈھونڈا, شام کا تاجر تھا. اس نے کہا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری بیٹی کو ایسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اس نے کہا مجھے مولا امام سجاد علیہ السلام نے بھیجا. تو اب امام کے حکم سے اس نے بچی کا کان پکڑا, اس نے کہا کہ اس بچی کے جسم کو چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ امام سجاد علیہ السلام تمہیں جلا دیں گے. وہ ایک جن تھا اس بچی کے جسم میں, یعنی کہ وہ بیمار نہیں تھی. بیمار نہیں تھی, وہ بچی ٹھیک ہوگی. اب جو معاوضہ طے ہوا تھا اس کام کے, کچھ درم طے ہوئے تھے, امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا وہ معاوضہ تم نے پہلے لینا ہے, اس نے نہیں لیا. ابو خالد کابلی نے اس بات میں کوتاہی کر دی اس حکم میں. اب وہ تاجر جا وہ بعد میں وہ بے ایمان ہو گیا, اس نے کہا کیا تو تم نے کچھ نہیں ہے, کان میں کچھ بولا ہے, مجھے نہیں پتا کیا بولا ہے, بچی میری ٹھیک ہو گئی ہے. تو وہ واپس امام کے پاس آیا, امام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پہلے معاوضہ لینا, لہٰذا اب وہ جن واپس اس بچی کے جسم میں چلا گیا. اب کچھ دیر بعد وہ تاجر خود ڈھونڈتا ہوا ابو خالد کابلی کے پاس آیا, پھر امام نے دعا کی, وہ بچی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کا یہ ایک اور واقعہ موجود ہے بہار الانوار کتاب میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس طرح کے جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں. ہاں ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت آپ سرکار اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں. ڈاکٹر صاحب وہ ہی معاوضے والی, کہ معاوضے کو آپ نے جو ہے نا یہ قلم بند بھی کر دیا اور مہر بند بھی کر دیا کہ اس کے بغیر کام نہیں کروانا چاہیے, جا کے کرنا چاہیے. تو ہم تو اس کو زیادہ بہتر پیر سمجھتے ہیں جو پیسے نہ لے. نہیں, یہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی پائی جاتی ہے. کچھ اب آپ کو جو بیرون ملک کے لوگ ملیں گے وہ آپ سے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, جی ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں اتنے پیسے. ہمارے یہاں کی جو عوام ہے نا وہ ایک وہ پیر فقیر مائنڈ سیٹ پہ چلی گئی ہے, بابا جی میرا یہ کام کر دیں, خوش کر دیں. عامل پیر فقیر نہیں, دو کیٹیگری میں فرق ہے. میری ایک نیبر تھی خاتون, آج سے 7-8 سال پہلے, ان کے ماشاءاللہ 2-3 بیٹے اسپین میں سیٹ تھے, بیٹی کا رشتہ نہیں تھا ہو رہا. تو میرے پاس آئی, میں نے کہا آنٹی اس کا آپ اس طریقے سے معاملہ کریں, اگر مجھ سے کروانا کروائیں, ورنہ میں نے آپ کو یہ 5-6 ریمیڈیز بتا دی آپ یہ کر لیں. کہنے لگی نہیں پتر تو ہی کر جو کچھ کرنا ہے, میں تینوں بعد سے خوش کر دوں گی. میں کہا ماں جی میں وہ بابا نہیں ہے گا خوش ہونا. اچھا وہ ریمیڈیز کیا تھی یہ بتائیں. وہ ریمیڈیز میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ان سے بات کی, آن کیمرہ نہیں بتاتا؟ نہیں بتاؤں گا, آن کیمرہ بتاؤں گا, اس کے بعد بتاؤں گا. لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو ذرا مائنر لیا, اگنور لیا. میں نے ان کو کہا, میں کہا آپ اپنی بچی کی اس حالت میں شادی نہ کیجیے گا, اس کی شادی نہیں چل سکے گی. اس نے کہیں پہ شادی کی 6 مہینے بعد طلاق. آپ کو کیسے پتا چلا؟ حال وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو سمٹمز ہوتے ہیں. عقلی بات تھی. ہاں جی, نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ذائچے کی بات نہیں تھی. نہیں ذائچے کی نہیں, سمٹم آج کل بہت ہیں بلال صاحب, جیسے عام بیماریوں کے سمٹمز ہیں, ایسے جادو بندش ان چیزوں کے سمٹمز ہیں جو کھلے آپ نے فیصلہ جو ہے وہ عقلی کیا یا آپ نے روحانی کیا؟ نہیں, عقلی اور روحانی دونوں. آپ نے اب کنفیوز کر دیا. نہیں, دونوں چیز. کیا مطلب, کیا سمٹمز؟ سمٹمز یہ دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود اس بچی کا رشتہ نہیں تھا ہو رہا. اب رشتے میں بندش آتی کیسے ہے؟ لڑکی والے آئے ہیں, دے کے گئے ہیں, اس کے بعد لڑکے والے گئے ہیں, استخارے بھی ٹھیک ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. این ٹائم پہ آگے جہاں شادی کی ڈیٹ فکس ہونی ہوتی ہے, نکاح کی ڈیٹ فکس ہونی ہوتی ہے, وہاں پہ آ کے ایک دم سے خاموشی ہو جاتی ہے لڑکے والوں کی طرف. لڑکی کا ارادہ بدل سکتا ہے. نہیں, لڑکی کا ارادہ نہیں بدلتا. نہیں, لڑکے کا ارادہ بدل سکتا ہے اچانک, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی جواز کے. کہیں پرانا فون واپس آ گیا ہو. نہیں, کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہوتا ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے ذہن سے کچھ بھی ازیوم کر لیں, کوئی بھی اپنے ذہن میں کالج کی کینٹین کا کوئی واقعہ یاد آ سکتا ہے انسان. نہیں, ہو تو سکتا ہے نا, ہونے کو تو ہو سکتا ہے. ہاں تو اس پہ جی ایڈوانس میکس پرو روحانیت کی بات نہ نہیں, یہ کیسے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بندش ہی ہے, یا یہ اگر ہوا ہے تو بندش ہے. دوسرے کی ایک آزادانہ رائے بھی تو ہے. پانی کا قطرہ پتھر پہ گرتا رہتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. جی, یہ تو اس چیز کو تو آپ تسلیم کرتے ہوں گے. ایک انسان انت تک کوشش کر چکا ہے, اپنے اینڈ پہ جتنی اس کی برداشت تھی, اس کی فیملی کی جتنی ایفرٹس تھی وہ کر چکا ہے. اس کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود ایک کام نہیں ہو رہا, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بندش ہے. اور وہ پھر بعد میں جب بندش توڑنے کا عمل کیا جاتا ہے وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اٹ مینس یہ بندش ہی تھی نا. کیوں شاہ جی, یہ بندش جو ہے یہ کن کن چیزوں کو روک سکتی ہے؟ یہ شادی بیاہ روک سکتی ہے جی, یہ کاروبار روک سکتی ہے, اور اولاد روک سکتی ہے. ہاں جی, صحت بھی رک سکتی ہے اس سے کافی حد تک. اچھا شاہ جی, یہ بندش ہو سکتی ہے کہ یہ شخص بیمار ہو ہی نہ, یہ پابندی لگا دی جائے کہ اس پہ بیماری آئی نہ, یہ بندش کیوں؟ کتنی دیر لگائیں گے آپ بندش کو؟ جتنی دیر آپ دوسری لگائیں گے. نہیں, کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بندش ہو سکتی ہے کہ شادی نہ ہو, تو یہ بھی تو بندش ہو سکتی ہے کہ اس کی 4 شادیاں ہوں.
یہ بندش نہیں ہو سکتی؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. منفی کیوں سوچتے ہیں؟ مثبت کیوں نہیں سوچ سکتی؟ بندش مثبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھ سے مثبت سن لیں. یہ بندش نہیں، یہ برکت ہوتی ہے. بندش جو ہوتی ہے ہمیشہ منفی ہوتی ہے، اور مبارک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مثبت ہوتی ہیں. یعنی کہ بندش کرنے والا جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوگا، جی جی جی، وہ پازیٹیو نہیں ہوگا. تو اس کو پھر حسد سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں نا. وہ تو مزاج ہے نا، حسد تو مزاج ہے نا. حسد کرنے والا یہ کروائے گا عمل یا نہیں کروائے گا، جو بھی ہے وہ تو اس کا ایک اپنا کردار ہے. لیکن کرنا تو ایک عمل ہے نا، باقاعدہ کرنا ایک عمل ہے. کرنا ایک عمل ہے. ایسا کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آئے یا خاتون یا ایک آدمی آئے اور وہ کہے کہ جناب میرے رشتے میں بندش ہے، اور آپ نے کہا نہیں ہے بندش، اپنی ہائیجین کا خیال رکھو مثال کے طور پہ؟ صحیح. ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ بات لوگ آئے ہیں، آپ عقلی طور پہ کریں گے نا. جی جی، لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے بندش ہے، ہم نے حساب لگایا بندش نہیں ہے، جب یہ کام کرو. لیکن چارج تو آپ نے پھر بھی کیا نا، پیسے تو لیے نا. نہیں فیس تو ہوتی ہے نا نہیں جی، نہیں مشا فیس نہیں ہوتی. نہیں شاہ جی، دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. جب تک کر بیڑا کر کے نہ ہوئے تسی پیسے نہیں لینے. نہیں جی نہیں، خوشی کے پیسے لے لو، نہیں ہے تیرے تے بندش، اور ڈبل دے کے جاوے. شاہ صاحب نہیں، کیوں کہیے، کیوں حرام کھائیے؟ حرام ہے جی، حرام بالکل حرام ہے. بندش نہیں کی، بندش نہیں کی، ان کے بندش نہیں کی، نہیں ہے بندش. کیوں کریے؟ کیوں پیسے نہیں مشورے دے؟ نہیں، میں کوئی ڈاکٹر نہیں کہا جب میں چھوڑا مارا تھا ان لالا بانو میں. ڈاکٹر صاحب کو جاؤ، ڈاکٹر صاحب مینو ٹی بی ہے، وہ ٹیسٹ کردا ہے، کہندا نہیں ہے تینوں ٹی بی. پیسے تو پھر بھی لیندا ہے ਭਾਜੀ. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? اچھی گل نہیں. ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ. ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਭੈੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ. ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਿਸ਼, ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ. ਹਾਂ, ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. اچھا چشتی صاحب اے دسو طریقے کی ہو سکتے ہیں، سوری میں پنجابی میں چلا گیا، کیا طریقے یا ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ بندش کرنے کی جائے؟ ہاں جی، بہت سے ذرائع ہیں جی. جیسا بھی معاملہ ہو، مثال کے طور پہ عام سی بات ہے، رات کا وقت ہے، ایک پرندہ ہے، تارا ٹوٹ رہا ہے، آپ ایک لیمو لیتے ہیں کچھ لوگ اور ایک سوئی لیتے ہیں، تارا ٹوٹ رہا ہے اس میں سوئی مارتے ہیں، جو عاملین کرتے ہیں، جو انتظار کریں تارا ٹوٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک آپ نے ترائق پوچھے ہیں، ابھی میں نے پہلی بات کی ہے، نیمبو لے اس میں سوئی ڈالے، سوئی ڈالی اور کہا میں نے فلاں کا فلاں سے رشتہ باندھ دیا. اچھا، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں باندھا گیا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا. ہائے ہائے، سانو ساڈے ماں پیو نے ٹھیک ہے، کم و بیش مانگتے ہیں. سن لیجئے، آپ کے والدین نے، میرے والدین نے جو بتایا وہ ایک ہدایت والی بات بتائی ہے. ہم بات کر رہے ہیں خیر اور شر کی. ٹھیک ہے، یہ شر والے لوگوں کی معاملات پوچھنے کے بعد آپ ایگزامپل خیر والی نہیں دے سکتے. اب بات ہے کہ کیسے باندھا جائے، اور وہ کافی عرصہ تک میرے پہ بڑی بندشیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کروں، اب مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں برکت والی بات نہیں کرتے. نہیں، تارا ٹوٹ کے نہیں گرتا، یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے. شہاب ثاقب ایک لفظ بولا ہے، اب اس کو جنات کو ملائکہ آ کے گولے مارتے ہیں. یہ ہم ہمارے اسلام کے مطابق تو ہم یہی کہتے ہیں، جو ہے یہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو گولے. یہ تو حدیث میں ہے نا، ہمارے اسلام کے مطابق. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے واپس آتے ہیں، لیکن بات کریں گے کہ کیا ذرائع ہیں کہ یہ چیز کی جا سکتی ہے. ذرائع دیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو ہے یہ خیال عام ہے. جیسے ایک بات جو ہے وہ اگر غلط بھی ہو، چاہے ایک محاورہ غلط ہو، تو وہ اگر عام ہو جائے تو پھر اس کو صحیح ہی سمجھا جاتا ہے. غلط العام جس کو ہم کہتے ہیں. حضور اقدس ایک آپ نے بات بتائی کہ اگر ستارہ ٹوٹ رہا ہو اور اگر وہ چانس اور وہ موقع مل جائے اور اس میں نیمبو کے اندر سوئی ڈال دی جائے اور اس وقت جو بھی کہا جائے وہ بندش ہو جاتی ہے. وہ اچھی بات بھی ہو سکتی ہے کیا؟ اچھی بات نہیں، میں نے تو آپ نے بندش کا پوچھا ہے، اچھائی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت جو حدیث کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. ہم حدیث کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بندش کی بات کر رہے ہیں حضور. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کام کی، کاروبار کی بندش کرنی ہے تو اس کے لیے کیل لیا جاتا ہے. کیل کو اسٹیل کا یا لوہے کا؟ اسٹیل کا لیا جاتا ہے. اس میں خاص، جب اسٹیل کے نہیں بنے تھے تب لوہے کے بھی تھے، پھر لکڑی کے بھی، لیکن ہم عصر حاضر کے مطابق بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی چینج ہوتا ہے میتھڈ بھی؟ جی جی، کیوں، جو آج چیزیں چاہیے ہمیں آج کے زمانے کے مطابق بات کرنی چاہیے. سٹین لیس اسٹیل کا کیل. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پرانے زمانے میں چلا جاؤں تو پھر مجھے کیا کریں، مجبوری تو ہوتے ہیں نا کام، وہی چیزیں ڈھونڈنا پڑیں گی جو آج کے زمانے میں ناپید ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ماڈرن قسم کی بندش جو آج کے زمانے میں. تو اس کے لیے جو خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
مٹیریل جو مرضی یوز کریں. الفاظ نہ بولیے گا، ٹھیک لوگ ہے؟ سیکھ جائیں. سن لیں، میں صرف بات کر رہا ہوں. الفاظ یوز ہوتے ہیں، ان کو جو دنیا یوز ہوتی ہیں ان کو اسکیل پہ کر کے اس ایک خاص جگہ پہ، خاص وقت پہ، خاص موقع پہ گاڑ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی بندش اپنے پاس ہی، اپنے پاس بھی گاڑا جا سکتا ہے، اس خاص جگہ پر بھی گاڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے چیزوں کی بندش کے مطابق جگہ بتائی جاتی ہے. دھونیاں دینا، دھونی سے کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ عنبر اشب کو جو ہے ہم کسی چیز کے لیے دھونی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اچھا، کوئلوں پہ ڈال کے. ٹھیک ہے، یہ ہرمل جو ہوتا ہے یہ بھی استعمال ہرمل تو ایک عام سی ابتدائی چیز ہے نا. گوگل ہرمل، جو مہنگی چیزیں ہیں وہ بھی تو ضروری ہیں حضور اس کام کے لیے. صحیح بات ہے، مہنگی نہیں لگائیں گے تو پھر بل کیسے بڑا بنے گا حضور؟ پھر رزق بھی تو آنا چاہیے، بل بڑا اس کرنے کا. موضوع سے لوگوں کو رزق بھی ملنا چاہیے. حالانکہ ہرمل سے جن بھاگتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں لبانو بھی ڈالو، اس میں کستوری بھی ڈالو، اس میں فلاں چیز بھی ڈالو، مینیو بڑا تاکہ کرو. ہاں جی تک ویسے زیادہ آئے. فرق ہرمل سے پڑ جاتا ہے ویسے؟ پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب عام طور پہ اگر لوگ اپنے گھر کے اندر کچھ بہتری یا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے گھر میں اگر کوئلے جلا کے یا توے کے اوپر ہرمل ڈال کے دھواں کریں تو یہ برکت والی بات ہے. مفاتیح الجنان کتاب میں لکھا ہے کہ ہرمل کے ایک دانے کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے. اتنی افادیت ہے ہرمل، ایک دانے کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے. اس کے سے کیا مطلب؟ اس کی ایفیکٹ کے لیے اس کی کسی ملائکہ، کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی، امپوز کیا گیا. اب اس کو بوائل کر کے لوگ اس سے غسل کرتے ہیں بندش کو ختم کرنے کے لیے. ہرمل کو بوائل کر کے آپ نے ٹب میں ڈالنا ہے، پانی چل بھی رہے، ٹیپ چلتا پانی بھی آ جائے، ساتھ بالٹی میں آپ وہ تھوڑا پانی ڈالیں، اس سے شرعی غسل کریں، اس سے آپ کی بندش ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاباش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی دھونی جو ہے وہ نظر بد، حسد، جادو، مہلک بیماریاں، 70 وباؤں کا اس میں علاج ہے حدیث کے مطابق. جی انہوں نے بتایا کہ ایک چیز جو ہے وہ نیمبو والی آپ نے بات بتائی، پھر آپ نے یہ کیل والی بات بتائی. عمل کیا ہوتے ہیں جس سے کہ بندش کر لیتے ہیں؟ دیکھیں شادیوں کی، رشتوں کی جو بندش ہے وہ 2 وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے. وجوہات یا عمل؟ میں بتاتا ہوں. ایک عمل ہوتا ہے کہ کوئی عمل کر کے روکے، ایک میں لڑکیوں کی اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے. وہ ایک پیریڈز کا ایک سینیریو ہوتا ہے، اس کے اندر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی. پھر جو شادی کے بعد جن کی اولاد کی بندش ہوتی ہے اس میں بھی عورتوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی، جس وجہ سے ان کے ساتھ اٹھرا کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، گوروں کے ہاں تو اولاد ہونی نہیں چاہیے سر، وہ ناپاک ہیں ہی ناپاک. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے واجب ہے نصف ایمان، ہمارے لیے صفائی نصف ایمان ہے، ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے تو نجس پیدا ہونا، نجس رہنا، نجس زندگی، شراب پینی. جی بندش ہو جاتی ہے گوروں پہ؟ گوروں پہ ان کا جادو کا طریقہ کار، بندش کے طریقہ کار کچھ اور ہے. انگریزی؟ ہاں جی، عمل انگریزی میں کرنا ہاں جی، ہاں جی بالکل ہوتے ہیں. تاکہ جنوں کو سمجھ آئے. دیکھیں لائسنس ملتا ہے وہاں پہ ایکسرسزم کے لیے، یہاں پہ تو ہم جیسے یا کوئی بھی لوگ جو ہے نا پریسٹ ہی کرتے ہیں نا. ہاں جی، وہ ان کو لائسنس ملتا ہے باقاعدہ. وہاں پہ تو یہ پراپر سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ اس کے ادارے ہیں باقاعدہ. مینٹل اسائلم کی جگہ اگر وہ بندے کے ساتھ پیرانورمل ایشوز ڈاکٹر صاحب سنے ہیں جس میں کہ اگر ڈاکٹر کے خیال میں مریض لا علاج ہے تو وہ اس کو اپرچونٹی یا آپشن دیتے ہیں کہ تم اپنے کسی پریسٹ کو بلا کے اگر یہ جادو ٹونا کروانا چاہو تو کروا سکتے ہو. اور وہ عمل ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. بالکل. میں نے نیشنل ہاسپٹل میں علاج کیا، آئی سی یو میں جا کے. شیخ زید میں نے کیا 3-4 کیسز. وہ باقاعدہ ایک سیپریٹ کمرہ کرواتے تھے، میں جاتا تھا ڈیلی، وہ عمل کرنے کے لیے آتا تھا میں کر کے. لوگ کرتے ہیں نا. شیخ زید کے میڈیکل بورڈ نے اور سائیکیٹرک بورڈ نے کہا جی ماں جی اب ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے، ہمارا اب آپ کو مشورہ ہے کہ اب آپ کسی روحانی بندے کو بلائیں تو آپ یہ روحانی علاج نہیں ہے جی کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، آپ روحانی نہیں. طنز نہیں، دیکھیں نا سائنس کی ایک لمٹ ہے. ٹھیک. اللہ کی لمٹ نہیں، اللہ کے کلام کی لمٹ نہیں ہے. اللہ کے تو اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کی تو کلام میں برکت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بے شک. شاہ جی طریقہ کار کیا ہوتا ہے بندش لگانے کا؟ کیل ہو گیا، آپ نے بتایا نیمبو ہو گیا، لیکن اس کے لیے آپ کو ستارے کا انتظار کرنا پڑے گا. کب ٹوٹے کب ٹوٹے. ہاں جی. کیا اور کیا کچھ اور چیزیں بھی عمل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی. گھر میں مسالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں جو مسالے پڑے ہوئے ہیں، جی مسالے پڑے ہوئے ہیں، نمک، ہلدی، جی کالی مرچ، ان پہ جادو بہت ہوتا ہے. ان پہ جادو ہوتا ہے جی، اس کے ساتھ جادو ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے، کالی مرچوں پہ ہوتا ہے، کالی مرچ بھی ہوتا ہے، بندش ہو جاتی ہے، انسان چاپا سے اٹھ نہیں سکتا. دہتے کوئلوں پہ ڈالنا ہوتا ہے پڑھ پڑھ کے کالی مرچ کو، وہ جو جلتی ہے اس بندے کو اذیت پہنچتی ہے. ایسا؟ جی ہاں جی. آپ کسائی کے پاس چلے جائیں، اسے بولے دل کو چھری نہ لگائے، بکرے کے دل کو، بکرے کے دل کو یا مرغی کے دل کو، وہ چھری لگانے کے بغیر آپ کو دے گا نہیں. اچھا، وہ کاٹ کے دیتا ہے؟ وہ کاٹ کے دے گا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے اس میں جادو ہوتا ہے.
سالم جو ہوتا ہے نا جو ہاتھ سے کھینچ کے الگ کرتے ہیں اس کے اوپر جادو ہوتا ہے. جادو ہوتا ہے. اور اس کا بکرے کا دل یا گائے کا دل یا جی 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 کوئی بھی دل جانور جو بھی ذبح ہو, کیا. کسی بھی جانور کا دل ہو, چھری نہ لگی ہو, لوہا نہ ٹچ ہوا ہو, بس سالم ہو, ہاں سالم ہو. اس پہ جادو ہوتا ہے. وہ مریض جس میں کیا جائے گا وہ مریض سالوں سال ڈاکٹر کہیں گے اس کو کچھ نہیں ہے, وہ چابہ سے نہیں اٹھ سکتا. وہ شاہ جی کلام کیا پڑھتے ہیں؟ کلام سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ کلام پڑھنا ہے؟ کلام دل آپ ہمارا کے ہاتھ میں کیا ایک بن گیا الٹا سیدھا کلام ہے یہ کوئی؟ جی الٹا سیدھا شیطانی کلمات جنتر ہوتے منتر جو ہے یہ پڑھتے ہیں. یہ ہندوؤں سے آتے ہیں؟ نہیں, یہ ہندوؤں سے نہیں آتے, یہ اور قوموں سے بھی آتے ہیں, ہندوؤں سے بھی آتے ہیں اور قوموں سے بھی آتے ہیں. اور یہ سیکرٹ ٹریڈ ہوتی ہے؟ ہم ہاں جی ہمارے تو مسلمان کر رہے ہیں یہ. نہیں, یہ ٹریڈ سیکرٹ ہوتی ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے؟ نہیں, اس میں کتابیں بھی ہیں, بے شمار کتابیں اس میں, لیکن کچھ اپنے بھی ہے اپنے تجربے سے. ہاں جی, جو یہ کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ اثر کرنے والا یا فاسٹ جس کو کہتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ کس پہ؟ کسی کو بندش کرنی ہے, کسی رشتے پہ, کسی کام پہ اگر بندش کرنی ہے تو سب سے فاسٹ عمل کیا ہے کہ فوری عمل ہو جاتا ہے؟ وہ جس کے اوپر کرنا ہے اس کے استعمال کی کوئی چیز لے کے, کپڑے, تصویر, بال, تتھ برش, پانی کا گلاس جو وہ استعمال کرتا ہو, تولیہ, ایسی کوئی بھی چیز جو اس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو اس کے اوپر عمل ہوتا ہے, پھر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. دھلی ہوئی نہ ہو. یہاں میں ایک فکرہ بولوں گا جی جی. جو آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے, باقا تو شرم آتی ہے. جی یہ جو ماہواری آتی ہے جی, یہ عورتیں اس کو کپڑے احتیاط کو نہیں کرتی. پھینک دیتی, احتیاط نہیں کرتی, پھینکنے نہیں چاہیے. ایک سیکنڈ میں جادو ہوتا ہے, ایک سیکنڈ میں جادو ہوتا ہے. جنات کرتے ہیں خود ہی. جی احتیاط کرنی جی چاہیے. احتیاط اس کرنی کو چاہیے. واش کرنا چاہیے, واش کر واش کے کر کے ڈسکارڈ کریں. یا بند کر دینا چاہیے. نہیں, اگر سینیٹری پیڈز بھی یوز کر رہی ہیں اس کو بھی واش کر کے اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کریں, شاپنگ بیگ میں ریپ کر کے, پھر اس کو ڈسٹ بن میں جو ہے نا. جی ویسے زیادہ تر تو خواتین احتیاط کرتی ہیں. میجورٹی کو نہیں پتا. میرے پاس ایک 35-36 سال کی خاتون آئی تو وہ کہنے لگی جی مجھے تو شرعی غسل کا ہی نہیں پتا, جن کی شادی کو 12 سال. وہ مسائل اور ہیں. طارق جمیل صاحب دنیا میں یہی کام کر رہے ہیں نا. اب وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا, تو واقعی آپ گاؤں کی طرف جائیں تو کلمہ نہیں آتا. جی 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 ایسا ہی ہے. تو شرعی غسل جو ہے وہ آنا تو چاہیے. حضور اقدس جو عمل ہے اس کو کرنے میں جو کرنے والا ہے اس پہ اپنی اثر نہیں پڑتا. کبھی کبھی پڑ بھی جاتا ہے اگر کرنے والا اپنے آپ کو صحیح طریقے سے دیکھیں. جب کوئی بھی چیز غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. اس پہ اپنے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنے پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جسے ہم عمومی زبان میں رجت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ واپس پلٹ آنا, ٹھیک ہے, اس پر اثرات آ جاتے ہیں. لیکن ان کو کرنے سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ ساتھ صدقات بھی دیں. یہ جو عامل صدقات لیتے ہیں, عامل وغیرہ, وہ انہوں نے خود نہیں سارے کھانے ہوتے, وہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دینے ہوتے ہیں, کچھ اپنا بھی صدقہ دینا ہوتا ہے, کچھ اپنی بھی کیل کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کا جو ہے ان کی اپنی حفاظت رہے. اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے, دیکھیں صرف ایسا نہیں ہوتا, یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. ایک کرنے والا ہوتا ہے, ایک کروانے والا ہوتا ہے, ایک وہ جس پہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو کروانے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک کی بندش کر دی اور جو کروانے والا اس کو بھی نقصان ہو جائے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, لیکن میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان تگڑا ہو اور تقوی پورا مکمل ہو تو پھر کوئی عمل جو ہو وہ سیدھا الٹا ہو وہ اثر کر نہیں سکتا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس, اور میں مریض ہی کہہ سکتا ہوں یا ضرورت مند کہہ سکتا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ عمل ہوا ہے, اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہو بھی سکتا ہے, جو سچ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کا علاج کیا کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, علاج بڑا سمپل سا ہے جو سنت اور قرآن و شریعت کے مطابق ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا. اچھا, علاج پھر قرآن ہی کرے گا؟ دیکھیں ساری بات ہے جی, جو ہمیں اللہ رب العزت نے ایک آئین دیا زندگی گزارنے کا, جس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے, یہ ایسے نہیں کہا جاتا. یہ لیکن عمل کرنے میں تو قرآن استعمال نہیں ہوا نا, علاج میں قرآن استعمال ہوا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں کھجور اجوا اور یا کھجور عام ہو, مبروم یا کلمی, ان میں فرق ہے, ٹھیک ہے. ان کی تاثیر میں بھی فرق ہے, ان کے ذائقے میں بھی فرق ہے.
ٹھیک ہے، ان کی روحانی افادیت بھی ہے. یعنی کہ ایک کراس بریڈ ہے، ایک کراس بریڈ نہیں ہے. جی. پھر زیتون کا تیل ہے، وہ مالش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کے جو باڈی کے یہ جو ہولز ہیں ان کے اندر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ ناف میں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور وہ بڑا علاج ہے. بڑا علاج ہے. پاؤں کے ناخن، ہاتھ کے ناخن رات کو سونے سے پہلے. پھر بیری کا جو بیری کے پتے ہیں ان کے پانی کے ساتھ غسل، یہ جناتی اور یہ تو شیطانی. مردے کو دیتے ہیں بیری کا نہیں پانی؟ جی زندہ بھی ہے. یہ 15 شعبان آ رہا، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. 15 شعبان کو لوگ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ، جبکہ یہ آپ کو ریگولر روٹین کا حصہ بنانا چاہیے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج کل تو ہر منرل واٹر لوگ یوز کرتے ہیں بیکری سے لے کے، اپنے گھر کی ٹینکیوں کے اندر جو ہے نا بیری کے پتوں کا کچھ پانی بوائل کر کے ڈال دیں تاکہ وہ آپ کی روٹین میں یوز ہوتا رہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جناتی اثرات، نظر بد کے اثرات یہ جل جاتے ہیں. یہ سکن کے باڈی اوپر کی ہوتے ہیں؟ کلینزنگ کرتا ہے. سکن کے اوپر ہوتے ہیں، باڈی کے اندر ہوتے ہیں تو نکل جاتے ہیں. نکل جاتے ہیں. اذیت پہنچتی ہے ان کو، اذیت ملتی ہے، وہ جسم چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. چشتی صاحب آپ فرما رہے ہیں. جی حضور، میں گزارش کر رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عمل کرنے کے لیے قرآن استعمال نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. سچ میں کتابیں بڑی پڑی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں اور پڑھ کے آپ کو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار شاید یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. واہ تو اس لیے واہ، میں تنزن کہہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے، اور میں نے بھی جو بات کی ہے وہ بڑی، تو یہ ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ انڈیا سے پرنٹڈ بکس آتی ہیں جو کہ فوٹو کاپی کی صورت میں ہیں اور ہمارے ہی بازاروں سے ملتی ہیں، اور ان میں یہ سارے طرائق لکھے ہوئے ہیں اور اردو زبان میں ہیں. اچھا، اس کا حل کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے؟ جی جی. تو آپ پہلے تصدیق کریں گے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں، یا بس حل کر دیں گے؟ نہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ حل کرنا ضروری نہیں ہوتا. بلا وجہ آپ اپنی انرجی، اپنے الفاظ، اپنا وقت، اپنا علم کیوں ضائع کریں گے؟ اچھا، پیسوں کے لیے؟ پیسوں کے لیے بلا وجہ بھی نہیں ضائع کیا جاتا. ہر جگہ پہ پیسے نہیں دیکھے جاتے. ٹھیک ہے، اپنی ذات اور شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہر انسان تو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس جو بھی مشورہ دے اس کے، وہ ظاہر ہے اس کی وہ چارجز کرے. چارجز ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ پہ نہیں. دیکھیں عمل کرنے، اب اگلی بات جو آپ کر رہے تھے کہ کیا حل کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو شاہ جی نے طریقہ بتایا تو اسے امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طرائق ہیں کہ مختلف درختوں کے پتے بھی لیے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دھونیاں بھی دی جاتی ہیں، پڑھنے کے لیے، پینے کے لیے نقوش اور تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. تعویذ پڑھنے کے لیے، پڑھنے یا کے پینے کے لیے، پینے کے لیے دیے جاتے یا ہیں، رکھنے کے لیے؟ ہاں جی، ہر طرح کے دیے جاتے ہیں. اور قرآن کی آیتیں بھی بتائی جاتی ہیں، معوذات بتائے جاتے ہیں، مسنون دعائیں بتائی جاتی ہیں. سارے حل ہی حل ہیں، اور اسے ٹھیک ہو جاتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہو اچھا، جاتا ہے. عام طور پہ ایک مریض جو ہے وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی تحقیق کی بات ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جو خدائی ہے کہ 2.5 منٹ میں ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. مجھے تو اتنا پتہ ہے حضور کہ 21 دن بھی لگ جاتے ہیں، 41 ڈیز بھی ہو جاتے ہیں، 11 ڈیز میں بھی. نہیں، اگر جیسے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے تو اسی وقت غسل سے پاک ہو نہیں جاتے جنات؟ کیا برے صرف اثرات؟ جنات آستہ جائیں. ٹھیک ہے، 1 2 3 مرتبہ تو غسل کرنا پڑے گا. یہ کون سا کوئی دیکھیں جو بلڈ کے اندر جو اثرات ہیں ان کے جانے میں ٹائم لگے گا. اس کے لیے آپ زمزم ہے، ٹھیک ہے، آپ زمزم ہو گیا، اس کے اوپر پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ذکر، ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ خاص ذکر ہیں، وہ کر کے اس پانی کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے تاکہ آپ کی باڈی جو انٹرنلی ہے اس کی بھی کلینزنگ ہو، ایکسٹرنلی کلینزنگ کے ساتھ ساتھ. شاہ جی، ہم نے بہت سے لوگوں کو علاج کرتے ہوئے دیکھا کہ جو ڈنڈے کے زور پہ بھی علاج کرتے ہیں، دھونی بھی دیتے ہیں، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو اگر قرآن سے ہو سکتا ہے علاج تو صرف آیات کو پڑھنے سے علاج ہو جانا چاہیے؟ پھر تو یہ ڈنڈے چلانا یا ماحول بنانا یا بال کھینچنا یا مارنا یہ تو ضروری نہیں ہے. یہ زیادتی ہے جی، یہ زیادتی ہے، بالکل سرسبز زیادتی ہے. یہ عملیات میں یہ نہیں آتا؟ نہیں، یہ نہیں آتا. اگر جن آ گیا تو اس کو ڈنڈے مار کے نکالا جا رہا ہے. اگر آپ کی کلام میں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو عبور حاصل ہے تو پھر ہاتھ اٹھانا، ڈنڈا اٹھانا یہ عملیات میں حضور نہیں آتا، لیکن ہمارے قومی علمیات میں ڈنڈا ضرور استعمال. نہیں، وہ اس کی ایک وجہ بلال صاحب، کچھ لوگ جو ہے نا بیری کی جو لکڑی ہے نا اس کا ڈنڈا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے اذیت پہنچتی ہے ان کو. لیکن ان کو چاہیے وہ اذیت پیشنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں یا جن اپنی کو؟ طرف سے جن کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کے نکلنے کے بعد پیشنٹ کو بھی ہوتی ہے. پیشنٹ کو بھی ہوتی ہے. اس وقت نہیں ہو رہی ہوتی پیشنٹ کو، لیکن جب جن جسم چھوڑتا ہے اس کے بعد پیشنٹ کو بھی ہوتی ہے. بندش والے پیشنٹ کو بھی یہی کیا جاتا ہے؟ نہیں، بندش والوں میں نہیں، جن میں جنات کی حاضری ہوتی ہے زیادہ تر اس میں مار کٹائی کا سسٹم. اچھا، اگر بندش ہے اور بندش کھل جائے تو رشتے آنے شروع ہو جائیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پائے تکمیل تک بھی پہنچتے، صرف آنا ضروری نہیں ہوتا. اچھا، کہیں اگر پرابلم آ رہا ہو شادی میں چشتی صاحب، جی جی، تو کیا یہ بندش لگائی جا سکتی ہے کہ طلاق نہ ہو؟ ہاں جی، لوگ اس کے لیے بھی کوشش کرتے تو یہ تو ہیں. نیک کام ہے. میں نے یہی کہا نا، کوشش کرتے ہیں اس کے لیے بھی.
تو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ نیک کاموں کے لیے استعمال نہیں میں ہوتا، نے یہ تو یہ برکت والا بندش کام کی ہے۔ بات نہیں کی، میں نے کوشش کی بات کی. اچھا، اس کا مطلب یہ کام بھی ہو سکتا ہو ہے کہ اگر سکتا ہے کہیں برکت ہونا کی ہو۔ نیت سے جب آپ پوچھیں گے تب آپ کو برکت کے وظائف بھی اعمال بھی شاہ جی بتائیں. اس میں بے برکتی یہ ہے کہ طلاق دینا ویسے تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے نا۔ تو آپ کسی کا شرعی حق تو روکنے میں اگر کوئی عمل کریں گے ہوگا تو وہ بد ہی نا۔ اس میں بلال صاحب ایک نجس عمل ہے کالے جادو میں، وہ ہوتا ہے، وہ بڑا عرف عام ہے، اکثر عاملین بتاتے ہیں خواتین کو. تو وہ شوہر کو نا ایک نجاست کھلانی ہوتی ہے یا پلانی ہوتی ان ہے، للہ۔ وہ آپ کھلا دیں تو وہ مرد ساری زندگی اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنی ہر چیز قربان کر دے گا، اس عورت کو نہیں چھوڑے گا. اکثر آپ نے سنا ہوگا تو شاہ جی ہم کہ نے نجاست میں آپ کھائی کو بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ میں آپ کو سر عرض یہ کروں، نجاست سے اس کا کیا تعلق میری ہوا؟ عرض سن لینا. اسے آپ کہیں ایک پاکستانی مرد، ایک پاکستانی اچھا نیک شوہر جو ہے وہ اپنا سارا کچھ قربان کرتا ہے، اپنے لیے تو کم وقت کچھ بھی نہیں کرتا۔ نہیں آپ نے جو بات کی نا کہ طلاق نہ ہو ہاں یا چھوڑے نہ، میں اس سینیریو میں بتا رہا ہوں. ویسے تو ہم سب یہ کر رہے ہیں، پورے ایشیا میں سب کچھ ہو رہا ہے. سارے ہی کرتے ہیں، ساری ہاں، دنیا بالکل کے سارے مرد کرتے ہیں، شادی شدہ ہونا شرط ہے۔ ہاں جی بالکل سارے ہی ایسے کرتے ہیں. لیکن جو میں سینیریو بتا رہا ہوں وہ آپ نے عملیات کے حوالے سے پوچھا ہے، میں اس کنٹیکس میں بتا رہا ہوں کیسے عملیات ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی خوشحال فیملی تھی، یہ ایک عورت کے چکر میں پڑا ہے، اس کو اولاد بھی نہیں نظر آ رہی، جو اولاد پہ مرتا تھا، اس کو یہ ماں بھی باپ بھی بندش نظر ہے، نہیں آ رہے. وہی عمل جو میں نے بد آپ کو کرداری بتایا. نہیں ہے ہاں نہیں ہے نا، وہی تو میں بتا رہا ہوں تو کہ وہ بندش ہوئی کہ نجاست بد کھلا دی کرداری ہوئی؟ جاتی ہے، نجاست کھلا دی جاتی ہے، پلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد اس عورت کو چھوڑنے پہ کسی بھی صورت پہ رضامند نہیں ہوتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جب تک کہ وہ نجاست کے اثرات اس کے اندر سے ختم شاہ نہیں جی پھر فری ول تو کچھ بھی نہ ہوا نا۔ نہیں. فری ول دیکھیں نا، فری ول تو الگ چیز ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عملیات کے تھرو کسی کے یہ کر دیا جائے رشتہ کہ کبھی شاہ بھی جی الگ نہ زیادہ ہو. تر پیشنٹ کس بیماری کے ساتھ آتا ہے؟ مختلف بیماری کے ساتھ آتے ہیں. کوئی 5-6 بیماری میرے ایسی پاس ہوگی نا جو کہ میرے common پاس آج کل جو کوئی آ رہا ہے نا، وہ کینسر کے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں. کینسر کے؟ کینسر کے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی بندش ہے؟ نہیں کینسر ہے، کینسر ہے ہے ہی کینسر. تو اس کا میں علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. دم کرتے ہیں؟ جی میں دم کرتا ہوں جی. اچھا والا دم یعنی کہ نیک دم؟ جی قرآن سے. قرآن سے؟ ہاں جی قرآن سے کرتا ہوں. اور میرے پیشنٹ ہیں، آپ ٹیلیفون کر کے پوچھ جینولی سکتے. بیماری کے ساتھ دم کرنے سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگر میڈیکل ہے تو اللہ کے ذکر کی تو افادیت ہے، اس کی تو تاثیر ہے، برکتیں تو ہیں. لیکن کبھی کبھی اگر کینسر جادو کی وجہ سے آیا گیا ہے، جادو سے بھی ہوتا ہے کینسر. میں نے بھی ایک علاج میں نے بھی کیا ہوا ایسا ایک پیشنٹ کا، ہاں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ جادو کی وجہ سے ہے تو وہ ڈیفینیٹلی روحانی علاج سے بالکل کلیئر ہو جائے گا. کیوں چشتی صاحب؟ ان کا تجربہ اپنا بہت اچھا ہے. مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ جی قرآن سے سارا کچھ ہو جاتا ہے، قرآنی آیات سے شفا ہو جاتی بے ہے. شک. تو ضرور لوگوں کی بھلائی کرنی چاہیے. یہ بات جو ہے نا یہ قابل ذکر بھی ہے اور میرے خیال میں قابل بحث نہیں ہے. آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے قابل بحث ہو. مثال کے طور پہ تجربے نے یہ بتایا ہے، اور یہ شاہ صاحب ہوا کرتے تھے لاہور شہر میں بڑے مشہور، وہ سورہ رحمان سے دم کرتے تھے. اور یہ بات میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ایویڈنسز جو ہیں وہ جسے کہنا چاہیے نا سینکڑوں کے حساب سے موجود ہیں، اور کووڈ کے اندر بھی اس کی بڑی موجود ہیں کہ سورہ رحمان کو قاری باسط کی آواز میں سنا جاتا تھا. قاری باسط اس لیے کیونکہ جتنی بھی قرت ہے اس کے اندر مصری جو قاری ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور وہ جو موسیقی اس کے اندر پیدا کرتے ہیں قرت کے اندر، وہ ایک بہت ہی پسندیدہ. اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری کو کہا تھا کہ تم تو داؤد کے خاندان اور اس کی آل میں سے لگتے ہو، کیونکہ وہ خوبصورت کرتے تھے. آپ نے 7 دن اس کو مسلسل سننا ہے سورہ رحمان کو، اور اپنے پاس اگر آپ کے پاس اتنا کپ ہے تو آپ نے اس کا آدھا پانی جو ہے وہ اس میں رکھ لینا ہے. اور یہ سورہ رحمان جو ہے یہ آپ بھی سن رہے ہوں گے خاموشی سے، آنکھیں بند کر کے پوری کنسنٹریشن سے، اور آپ نے یہ پانی جو ہے 7 دفعہ سننے کے بعد 7 دن تک پھر آپ نے 3 گھونٹوں میں اس کو پینا ہے، اور آپ نے ہر گھونٹ پہ اللہ اللہ اور اللہ کہنا ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو سب سے زیادہ حاوی بات ہے وہ یہ کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ دلی طور پہ کراس دا بورڈ ہر شے، ہر ظلم، ہر وہ چیز جو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اس کو آپ اپنے سچے دل سے معاف کر دیں، اور یہ 7 دن کا عمل کریں. یقین کیجئے
میں نے اس کے معجزات دیکھے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.